السلام علیکم دوستوں. آج ایک بار پھر بات ہو جائے ہمارے پڑوسی چین کی. دنیا بھر میں اس کا چرچا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو زیادہ مشہور کر دیا ہے کیونکہ ان کے اوپر دوبارہ صدارت سنبھالتے ہی نئے ٹیکس لگا دیے تھے. آج کل بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے سنا 31 اگست کو تیانجن جو ایک چینی شہر ہے وہاں پہ SCO کانفرنس ہوئی. اس کے بعد بیجنگ میں 1 ستمبر کو ایک ملٹری پیریڈ بھی ہوئی. اب SCO میں جو کانفرنس ہوئی وہاں پہ شی جن پنگ یعنی وہاں کے صدر نے ایک نیا انیشیٹو پیش کیا, نیا منصوبہ. اس کو انہوں نے نام دیا گلوبل گورننس انیشیٹو. اور اس میں ظاہر ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح چین نے ترقی کی ہے باقی دنیا بھی اسی طرح ترقی کرے بہتر گورننس کے ذریعے. بہتر گورننس کا مطلب ہوتا ہے اچھی حکومت کاری, یعنی جس میں قانون کی عملداری بھی ہو, قانون پہ عمل درآمد بھی ہو اور سب کے ساتھ سلوک بھی برابر کا ہو. تو اب اس سے پہلے انہوں نے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا اعلان کیا تھا, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو. تو آج ہمارے ساتھ حامد شریف صاحب ہیں. پہلے بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے. السلام علیکم حامد صاحب. وعلیکم السلام. جی, تو حامد صاحب نے بہت عرصہ چین میں گزارا. وہاں پہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ بھی رہے, وکیل بھی رہے ہیں. بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں. بڑی گہری بڑی قریب سے انہوں نے چین کے معاشرے کو دیکھا ہے. تو جب SCO کانفرنس چل رہی تھی تیانجن میں تو ہماری اس وقت ڈسکشن ہوئی. تو میں نے پھر حامد صاحب سے اس وقت بھی پوچھا, آج گفتگو کا آغاز اسے کرتے ہیں کہ گلوبل گورننس انیشیٹو پیش کر کے یہ کوئی ان کا 5واں ایک لحاظ سے انیشیٹو ہے صدر شی جن پنگ کا. تو یہ کیا نئی تاریخ لکھ رہے ہیں گلوبل اکانومی, گلوبل پولیٹیکل اکانومی میں؟ فرسٹ آف آل امتیاز صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے پروگرام پہ بلانے کا. تو چائنا کے بارے میں جب بھی, چین کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بڑی دلچسپ ہماری گفتگو ہوتی ہے آپس میں. میں سمجھتا ہوں کہ چین کا یہ بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک تو گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا جی کہ اب میں کیونکہ دنیا کی نمبر 2 اکانومی ہوں تو میں لہٰذا اب امریکہ کے ساتھ مل کے یا دوسرے G7 کے ساتھ مل کے. It's not interested to be a member of G7 or OECD جو کہ ایک ڈیولپ کنٹریز کا ایک کلب ہے. وہ بھی اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کے ساتھ منسلک کرتا ہے, اپنے آپ کو ابھی بھی ایک ترقیاتی ملک سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ایک ڈیولپ ملک ہوں. اور اس میں ایک بڑی فلسفی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اور اس پہ میری گفتگو کئی کانٹیکس میں ان کے آفیشل سے ہوئی ہے, کہ ملک کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتے. ہر ملک ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے تو ہم تو ہمیشہ ڈیولپنگ ملک ہی رہیں گے. بڑی ماڈسٹی کے ساتھ, ماڈسٹی کے ساتھ, اور ایک بڑی ایکوریسی بھی ہے اس میں. دیکھیے ڈیولپمنٹ کبھی نہیں رکتی. اب امریکہ کیپس آن ڈیولپنگ. AI میں امریکہ کی ایک بریک تھرو ہے نا, تو وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا یہ جو رول ہے کہ وہ ایسے پلیٹ فارمز بنانا چاہتا ہے کہ جہاں کے گلوبل ساؤتھ کی آواز سنی جائے. یہ ایک بہت اہم بریک تھرو ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ملٹی پولیرٹی پہ بلیو کرتے ہیں, کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہماری زندگی میں 20 سال پہلے اینڈ آف ہسٹری کے بارے میں لوگ لکھتے تھے کہ بھئی اب تو امریکہ از دا ڈومیننٹ فورس, اب تو اس کا کوئی آفٹر دا کلیپس آف دا USSR کہ اب تو پر ایک یونیپولر دنیا ہے اور جو لبرل آرڈر ہے وہ پوری دنیا میں پریویل کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب گلوبل فائنینشیل کرائسس آئی 2008 میں, اس کے بعد ایک کیپٹلزم کے کرائسس ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نہیں نکل سکا ویسٹ. ابھی بھی دیکھیں نا جو انفلیشن ہے, جو منی سپلائی ہے, اس کے کانسیکوینسز ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ کب ختم ہو گئے ہمیں نہیں معلوم. اور اسی وقت جو ہے
چائنا کی جو گروتھ ریٹ تھا 2008-2009 میں 10-11% تک گیا ہے. اور چائنا نے اس وقت بھی گلوبل اسٹیبلائزیشن فائنینشیل اسٹیبلائزیشن میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. $600 بلین کا فائنینشیل پیکیج وہ لے کر آئے. اچھا. جس سے کہ پوری دنیا کو فائدہ ہوا. چائنا کو تو ہوا ہی فائدہ, لیکن پوری دنیا کو فائدہ ہوا. تو یہ ایک رول ہے اسٹیبلائزیشن کا چائنا کا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ری بیلنسنگ ہو رہی ہے دنیا میں, کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے, چائنا اس کا حصہ ہے, انڈیا اس کا حصہ ہے, رشیا اس کا حصہ ہے, اور ہمارے جیسے ممالک اس کا حصہ ہیں, کہ ہماری آواز جو ہے دنیا میں سنی جائے, اور انسٹیٹیوشنز جس طریقے سے ان کی گورننس ہو وہ تھرو سم رول آف لا ہو, اس میں کوئی ایکوالٹی ہو, کوئی ایکوٹی ہو. یعنی کوئی بنیادی اس کے کچھ قوانین و ضوابط طے کیے جانے چاہیے کہ ملکوں نے انڈیویجولی اور پھر کلیکٹیولی بلاکس میں کس طرح چلنا ہے. کچھ رولز آف دا گیم ہونے چاہیے. بالکل. یہ بڑے تسلسل کے ساتھ میرا خیال ہے چین کا پیغام رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ بار بار وہی کہتی کہ ملٹی لیٹرلزم ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. یعنی جو اقوام متحدہ جیسے ادارے ہیں ان کا احترام کریں, اور وہاں پہ جو طے ہو چکا ہے 1945 کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ وجہ ہے کہ بار بار جہاں بھی آپ دیکھیں تو چین کی طرف سے, شی جن پنگ کی طرف سے ملٹی لیٹرلزم کی بات ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایکچولی میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا کہ اگر آپ ویسٹ کی دیکھیں, اگین وہ جو ان کی جو مینٹالٹی ہے, جو ڈیپ فلاسفی یہی ہے نا کہ ورلڈ میں آرڈر ہوگا اگر 1-2 چودھری اوپر ہوگا, ورنہ یہ ٹاپسی ٹروی ورلڈ ہو جائے گا, اس میں گڑبڑ ہو جائے گی, کیوس آ جائے گا. چائنا یہ کہتا ہے کہ ورلڈ ہیز ٹو بی ملٹی پولر. اٹ ٹاکس اباؤٹ کوآپریشن, اور وہ بات کرتے ہیں کہ ون ون سلوشنس کی, کہ ایسے ہی ہم قدم اٹھائیں کہ جس سے کہ ہر ایک جو ملک ہے وہ بہتر ہو, ہر ایک کے لیے اس کے اندر کوئی گین ہو, اس میں ونرز لوزرز نہ ہوں. یہ تصور آپ پائیں گے BRI میں, بیلٹ روڈ انیشیٹو میں, جتنی بھی ان کی اقتصادی مدد ہے, کوآپریشن ہے, وہ اسی زمر میں ہے کہ بھائی جو سلوشنز ہوں وہ ون ون ہوں سب کے لیے. چائنا کے لیے ون ون ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, پاکستان جیسے ملکوں کے لیے جو کہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں ان کے لیے ون ون یہ ہے کہ انفراسٹرکچر آپ بنائیں گے تو انفراسٹرکچر کے بہت لانگ ٹرم ریٹرنز آپ کو کئی سال تک آتے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں SCO کی جو فلاسفی ہے, جو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو بھی اناؤنس کیا ہے, اس میں ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہے کہ سیکیورٹی از انڈیویزیبل. معنی کیا ہے؟ انڈیویزیبل سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو, ایک ملک اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے بھی انسیکیور ہو گئے ہیں, بلکہ اس طریقے سے ہم سیکیورٹی بڑھائیں کہ سب کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر ہو. اور اگر آپ آگے دیکھیں اگلے 5-10 سال تو دنیا کے کیا کرائسس, سب سے بڑی کرائسس کیا ہے ہماری؟ کلائمیٹ چینج ہے نا, وہ سیکیورٹی ایشو ہے. کلائمیٹ چینج, اس کے علاوہ جو پراکسی ٹیررزم ہے, جس طرح سے ٹیررزم ہے تو یہ اس قسم کا سائبر سیکیورٹی ہے فار ایگزامپل. اب یہ اس قسم کی چیزیں ایک ملک نہیں طے کر سکتا, اس کے لیے وی آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر. اب ساؤتھ ایشیا میں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم نے ابھی تک کلائمیٹ چینج پہ کوئی کلیکٹیو ایکشن نہیں لیا, اور جو ہمارے ہاں تھوڑی بہت سٹرکچر تھا یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا, یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ انڈیا نے یونیلیٹرلی اس کو ختم کیا ہے, اور وی ہوپ کہ بیٹر سینس ول پریویل. اچھا, انہوں نے مودی نے کہا تھا کہ ہم پانی کا ایک قطرہ بھی پاکستان کو نہیں دیں گے. اب وہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں بھی طوفانی بارشیں ہوئی ہیں تو ان کو خود ہی پھر دریا ستلج کے لیے اور راوی کے لیے وہاں سے پانی چھوڑنا پڑ گیا. یعنی جو کچھ انہوں نے کہا ان کے منہ پہ واپس چلے گا. قطع نظر اس کے آپ یہ بتائیں کہ چینی قیادت پہ ایک الزام یہ ہے کہ وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس میں ایک خود غرضی کا بھی عنصر ہے کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے باتیں بڑی ہیں کہ کثیر القومی ایکشن ہونا چاہیے, ون یعنی سب کا فائدہ ہو, تعاون ہونا چاہیے ان ملکوں کے درمیان,
ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن یعنی وسائل کی جو تقسیم ہے وہ برابر انصاف کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو صدر شی جن پنگ کی ہر تقریر سے چھن چھن کے سامنے آتی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا یہ پھر تھوڑی بہت ان کی اپنی خود غرضی بھی ہے اس میں؟ دیکھیں ون ون کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک پارٹی جیتے سب جیتیں گے. تو اس میں ڈیفینیٹلی چائنا کے لیے بھی ایک ون ون اسپیکٹ تو ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اور امریکہ میں چائنی بھی اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کریں گے کہ ان کے لیے ون ون ہے. ون ون لیکن دوسروں کے لیے بھی ہے نا. لیکن اگر ہم چائنا سے اس قسم کی امداد لیں جس سے کہ ہمارے انفراسٹرکچر بنتا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہوتا ہے جس سے کہ ہمیں لانگ ٹرم انڈسٹریلائزیشن میں فائدہ ہو, تو یہ ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ انگیج کرتے وقت ہمارا کیا ملکی مفاد, پرسنل انٹرسٹ نہیں, ملکی مفاد ہمارا کیا ہے. ہمارے اگر ادارے, ہماری انسٹیٹیوشنز اس نیشنل انٹرسٹ کو اگر آرٹیکولیٹ کرنے میں کمزور ہیں تو اس میں چائنا کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. اور میرے خیال میں اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ایک جنرلی پاکستان میں کامنٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈونر کا کمزور سے کمزور سٹاف بھی آ جائے, وہ جو مرضی بیچ کر چلا جائے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ ہمارے اداروں میں ایک سو تسلسل نہیں ہے. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, حکومتیں بدلنے کے ساتھ ان کی پرائیورٹیز پروجیکٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے جسے آپ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو اکنامک انسٹیبلٹی. اینڈ اٹ مینس کہ ہم جب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں شاید نہ کرتے ہوں. تو یہ ہمیں اپنے اداروں کو دیکھنا چاہیے, اپنی انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا چاہیے, اپنی اکنامک پالیسیز کو دیکھنا چاہیے. میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ نے تھوڑا سا اتار چھیڑ دیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں امریکہ سے ایک وفد آیا, یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نامی ایک کمپنی ہے, اور بڑے شور مچایا گیا کہ ہاں مفاہمتی یادداشتیں MOU سائن ہوئے ہیں اور یہ کمپنی لے کے آئے گی کوئی $500 ملین کی سرمایہ کاری. تو میں کچھ گوگل کیا میں نے, تو وہ کمپنی ایسی ہے کہ جس کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ کوئی $7 ملین سے بھی کم ہے. اس کے پاس اپنا کوئی پیڈ اپ کیپٹل نہیں ہے. اس قسم کی کمپنی کے ساتھ معاہدے جو MOU تھا, معاہدہ بھی نہیں ہے, اس کے سائن کرتے وقت ہمارے تمام بڑے موجود تھے. تو اس کا سگنل بیجنگ یعنی چین کیسے گیا ہوگا, جس نے پچھلے 2017-18 سے کوئی تقریباً $26 ارب کے قریب یہاں پہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے. دیکھیے میں تو منرلز کے بارے میں میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. فرینکلی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہاں پہ منرلز کو ہم کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اب یہ بہت بڑا لیکن ہے, وہ اس وقت کرنا چاہیے جب کہ ہمارے گورننس سسٹمز بہت اسٹرانگ ہوں. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, ریسرچ ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں ریسورس کرس. آپ دیکھ لیں کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ تیل ہے, بہت منرلز ہیں, لیکن وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور چوری بہت زیادہ ہے. تو ایک انیشیٹو ہے جس کو کہتے ہیں EITI, ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انیشیٹو, کہ جس ملک میں منرلز اور تیل زیادہ ہیں اور اس کو جب نکالا جاتا ہے تو وہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان میں شفافیت ہونی چاہیے. کتنا تیل یا منرل, گولڈ, کاپر کتنا نکالا جا رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس کی قیمت کیا ادا کی جا رہی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کس کو جا رہا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. پھر یہ بڑی بڑی کمپنی سب کانٹریکٹس کس کو دے رہی ہیں, کمپیٹیٹیولی دے رہی ہیں کہ ویسے ہی کسی پولیٹیکلی کنیکٹڈ لوگوں کے مامے چاچے کو, بھتیجے کو, بیٹے کو دے رہی ہیں. تو یہ شفافیت جب تک نہیں ہوگی منرلز کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری پرسنل یہ تو بات ہوگی. اس کا سگنل بھی لکھا ہے اس کا سگنل کیا گیا ہوگا چین کو, جب اس کیونکہ وہ تو چین تو بہت عرصے سے یہاں پہ موجود ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ
کہ ایک تو چین کو جو سگنل گیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, میری کسی چین سے بات نہیں ہوئی, چینی سے بات نہیں ہوئی, لیکن میرا گیس کیا ہوگا آپ کا؟ میرا گیس تو یہ ہوگا کہ چائنیز آبویسلی وہ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے, اب ان کا پروجیکٹ پہلے بھی چل رہے ہیں سیندک, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کس بیسس پہ ہو رہا ہے سارا, اور ان کی کمپنیز تکڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو کمپیٹیٹیولی بڈ آؤٹ ہونا چاہیے. دیکھیں نا کنسیشنز جو ہیں آپ بڈ آؤٹ کریں کمپیٹیٹیولی. تو میں تو ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں, چین ہو, یو ایس ہو, آسٹریلین کمپنیز ہوں, یوروپین کمپنیز ہوں, میں اپنے ملک یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن کے تھرو سارا ہونا چاہیے, شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے, اور پاکستانیوں کو بیسٹ ویلیو ملنی چاہیے. وہ چین دیتا ہے گریٹ, چین نہیں دیتا امریکہ دیتا ہے, آئی ایم فائن ود دیٹ, لیکن ہمیں جو ہے شفافیت چاہیے, ٹرانسپیرنسی چاہیے, اور ایک فیئرنس چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو ذخائر ہیں یہ ضائع نہ ہوں, یہ چوری نہ ہوں. یہ سب سے بڑی. لیکن آپ نے اتنا عرصہ بینک, اس نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ بھی کام کیا, دوسرے یورپ میں بھی آپ ڈیل کرتے رہے ہیں, تو جس نوعیت کا یہ معاہدہ کیا گیا ہے, مفاہمت یادداشت اس کو کہتے ہیں, اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو امریکن ایکسپورٹ امپورٹ بینک ہے اس نے کہا کہ اگر تو ہمیں ترجیحی کریڈیٹر کا درجہ دیا جائے تو پھر ہم اس کے لیے $500 ملین کا قرض بھی دے سکتے ہیں. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ہے پریفرڈ کریڈیٹر اسٹیٹس کہتے ہیں اسے. پریفرڈ کریڈیٹر اسٹیٹس ہر MDB مانگتا ہے, ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینک, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی گیس ایکسپورٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ بھی یہ چاہیں گی, اور اس کا لاجک ہے فرینکلی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنسیشنل لون دیں تو وہ یہ چاہیں گی کہ بھئی اگر ہمارا پیسہ جو ہمارے پاس آئے گا, جو واجبات ہمیں دیے جائیں گے لون کے, وہ ہم ملک سے باہر لے کے جا سکیں کسی اور سے پہلے, یعنی کہ ان کے پاس ایکسیس ٹو فارن ایکسچینج سب سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنی شرائط منوائیں گے؟ نہیں, شرط اگر اتنی ہے پریفرڈ کریڈیٹر اسٹیٹس کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی ان یوزول نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل فائنینس میں یہ کوئی ان یوزول ٹرم نہیں ہے فار اے ڈیولپمنٹ ٹائپ ایجنسی. تو لیکن اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا نہیں باتیں ہوئی ہے MOU, تو میں اس لیے میں گریز کر رہا ہوں اس پہ کامنٹ کرنے پہ. لیکن میرا تو مین پوائنٹ یہی ہوگا کہ دیکھیں کنسیشنز جو ہیں وہ اوپنلی بڈ آؤٹ ہونی چاہیے. اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی آپ حکومت میں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ فلاں کمپنی کو دے دیں, میں کل حکومت میں میں اپنے کسی مرضی سے کسی کو دے دوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ بیہائنڈ اٹ. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کا جو پروونشل اسمبلیز ان کا بہت بڑا رول ہے. وائی آر دے دیر؟ اگر یہ کویسچن نہیں ریز کرتے, یہ سوال نہیں ریز کرتے ہمارے MNAs MP تو ان کو تو یہ کس لیے بیٹھے وہاں؟ ان کی نوکریاں بس لگی ہوئی ہیں. وہ نوکری نہیں, ان کو لوگوں نے سپوزٹلی الیکٹ کیا. نہیں وہ پھر فارم 45 47 کی ادھر نہ جائیں آپ. دس از بیہانڈ مائی ریمیٹ. یہ بتائے پاکستان چین کے تعلقات آپ بھی چونکہ فالو کر رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی گئے, ہماری فوج کے سربراہ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں سے جو بیانیہ جو آیا, خاص طور پہ صدر شی جن پنگ نے جو بیان دیا جب ان کی ملاقات ہو رہی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ, تو اس سے کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ سم تھنگ از رانگ, کیونکہ بار بار جس طرح انہوں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا کہ جو ہمارے پروجیکٹس, ہمارے چینی باشندوں کی سیکیورٹی جو ہے اس کا, ان کا تحفظ جو ہے اس کو آپ یقینی بنائیں. تو کیا واقعتاً چین کی حکومت, چین کے رہنما پراکسی جنگ کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور بار بار یہ پاکستان سیکیورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں, یا پھر یہ محض ایک بہانہ ہے پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے اوور کمٹمنٹ کی ہوئی ہے سی پیک کے تحت, اس سے ذرا سا پیچھے ہٹنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم سمجھ ہے اس چیز کی کہ چین میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے لیے لوگوں کی رائے کتنی اہم ہے. دیکھا ہم یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم چین کے بارے میں جو تاثرات لیتے ہیں وہ اکثر مغربی دنیا سے ہی لیتے ہیں. ہماری اپنی ریسرچ, اپنے پیپل ٹو پیپل جرنلسٹ کا کانٹیکٹ بہت کم ہے.
تو کیونکہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ انگلش اسپیکنگ ہے، تو انگلش میڈیا یعنی موسٹلی ویسٹرن میڈیا سے وہ چین کے بارے میں سیکھتے ہیں. ایک بات میں آپ کے واضح کر دوں کہ چائنا میں جتنی توجہ وہ لوگوں کی رائے پہ دیتے ہیں وہ یہاں میں ہمیں لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے. یعنی عام لوگوں کی رائے، ان کی زندگی بہت. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کہتے ہیں نا نمبیزم، آج کل ایک ٹرم ہے، ناٹ ان مائی بیک یارڈ. یہ انوائرمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ پولوٹنگ انڈسٹری لگا رہے ہیں تو میرے گھر کے پاس نہ لگائیں، کیونکہ میری ہوا خراب ہوگی، میرے ماحول خراب ہوگا، میری جہاں میں رہتا ہوں محلے کا. چائنا میں نمبیزم ہے. میں جب وہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، تو مجھے یاد ہے کہ کچھ شہروں میں یہ سالڈ ویسٹ کے انسینریٹرز لگ رہے تھے اور وہاں کے لوگوں نے شور مچا دیا اور وہ پروجیکٹ چینج کرنا پڑا. اسی طریقے سے ماحولیات پہ جو چائنا میں بہت زیادہ ریولوشنری چینجز آئی ہیں پچھلے 10 سال میں، وہ لوگوں کی وجہ سے بھی ہے. کہ پارٹی ہیز ٹو ڈیلیور فار دا پیپل. اچھا، جب پاکستان سے خبر جاتی ہے کہ بندے مر گئے ہیں چینی، آپ کو یاد ہے کہ وہاں کوئی جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ بندے چلو جنت چلے گئے. ہمارے یہاں تو ہم موت کو آئی تھنک زیادہ ریشنلائز کر لیتے ہیں. چلو اللہ کی مرضی تھی، ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز بندہ شہید ہو گیا. اب ان کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ ایک مٹیریل سوسائٹی ہے، وہ کہیں کہ اپنے سائنٹیفک مٹیریل سوسائٹی ہے. زندگی ہے تو بندہ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ اس لیے زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جب یہاں سے میت واپس جاتی ہے چین، تو وہاں سوشل میڈیا پہ بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے انکمفرٹیبل ہے. یہ ایک تو لہٰذا ہم چائنا سے انویسٹمنٹ بھی کرانا چاہ رہے ہیں. ان کو سیکیورٹی ہم نے نہیں پرووائڈ کی جتنی کرنی چاہیے تھی. ہم بے شک کہیں گے جی ہم نے اتنا پیسہ اسپینڈ کیا، ڈویژن ریز کی، جو مرضی کیا، لیکن نیٹ رزلٹ کیا ہے کہ ابھی بھی چائنیز جو ہیں اگر آتے ہیں، آپ پروٹوکالز ہیں کہ جو ان کو بلٹ پروف گاڑی چاہیے. اب بلٹ پروف گاڑی ایک تو ہے نہیں آپ کے پاس، جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، تو کیا بزنس ہوگا چائنیز کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ بہت ریئل ایشوز ہیں. ان کو ہمیں کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑے ایشو ہیں اور اس کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا. تلاش اس لیے کرنا ہوگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو ہمارا نیبر ہے، وہ کہتے ہیں یو کانٹ چینج یور نیبر، یور جیوگرافی. چائنا از گوئنگ ٹو بی ہیئر فار اس. نمبر 2، اگر ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں جو معاشی حالات ہیں، کون سے ممالک ہیں جہاں سے انویسٹمنٹ آنے کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ ریئلسٹکلی میں سمجھتا ہوں وہ چائنا ہے. بے شک امریکہ، ہمیں اگر امریکنز آنا چاہتے ہیں فینٹاسٹک، آ جائیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پرائیویٹ کیپٹل بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. اور ہمارے جو حالات ہیں، سیکیورٹی کے حالات، ہمارے معاشی حالات، فائنینشیل حالات، اس میں فورن انویسٹمنٹ جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر فورن انویسٹمنٹ بڑی مشکل سے آئے گی. ایک تو پاکستانی یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی اگر میں امریکن ہوں، میرے پاس پوری دنیا پڑی ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو پاکستان. لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہم کیا لے کے بیٹھے ہیں کہ امریکنوں نے یہیں آنا. نہیں، پوری دنیا پڑی ہے، وہ کیوں آئیں پاکستان؟ آپ کے یہاں نہ سیکیورٹی ہے، گورنمنٹس ویک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ریئلسٹکلی پرائیویٹ کیپٹل امریکن بہت مشکل سے آئے گا. اگر آئے گا دے ول ایکسٹریکٹ اے ویری ہائی پرائس، جیسے کہ آئی پی پیز میں ہم نے دیکھا ہے. پھر یو اینڈ اپ گیونگ گارنٹیز ورچولی، وہ پھر ان کے لیے رسک بہت کم ہوتا ہے. تو اگر کوئی ملک ہمارے پہ رسک لینے کے تیار ہے، آئی تھنک دیٹ از پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ فرام چائنا. وہ ایس او ویز کے ذریعے آئے، ان کے بینکس کے جو پبلک سیکٹر، ان کے پالیسی بینکس جنہیں کہتے ہیں، ان کے ذریعے آئے، ایکسم بینک ہو یا سی ڈی بی، ان کے ذریعے آنے کا بہت زیادہ چانس ہے. پلس آئی تھنک the Chinese private sector, because of this affinity between
چائنا اینڈ پاکستان، جو کہ بہت ریئل ہے. آئی تھنک وہ بھی لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اب جب چائنا، جب بھی میں گیا تھا جون میں ہماری اس انڈیا کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی تھی، اس کے بعد میں حیران رہ گیا کہ جس طریقے سے عام چائنیز لوگوں نے ویلکم کیا. جن کو جب پتہ چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ دیکھنے والا تھا. تو ایک بہت گڈ ول ہے پاکستان کے لیے. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کچھ اپنے یہاں چیزیں درست کرنی پڑیں گی. اس میں ایک یہ ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. نمبر 2 پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت اہم ہے. اس کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ہمارے یہاں. اور یہ ایک سائن qua non جیسے کہتے ہیں، یہ ایک لازمی کنڈیشن ہے جس کے بغیر فورن کیپٹل ہمارے یہاں نہیں آئے گا. چلیں، آپ مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. آپ بلٹ پروف گاڑیوں کی بات کر رہے تھے کہ جب چینی وفود یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، ساتھ آگے پیچھے بھی ان کے بندوق بردار لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں اس سے بھری ہوتی ہیں. تو پہلا تاثر جو ہوتا ہے پاکستان کا وہی منفی ہو جاتا ہے. اور میں گزشتہ دن کہیں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ وزیر آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نہیں بتاؤں گا کہ کس صوبے کے. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی وزارتوں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں منگوا لی ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، وہ اپنے لیے بلٹ پروف گاڑیاں منگوا رہے ہیں، چین سے منگوا رہے ہیں، باہر سے منگوا رہے ہیں. تو ان سے کہ پوچھے کہ پھر آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا جب وزیر خود بلٹ پروف گاڑی میں گھومتا ہے؟ تو غیر ملکی تو جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سرمایہ جو ہے وہ آسانی سے کسی ملک میں نہیں آتا. بے شمار اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں، ویتنام ہے، فلپین ہے، بنگلہ دیش بھی جا سکتے ہیں. شنگھائی الیکٹرک والے جو ہیں تو فائنلی انہوں نے کراچی الیکٹرک خریدنے سے انکار کر دیا ہے. تو بحیثیت مجموعی جو حامد صاحب بات کر رہے تھے کہ جب تک یہاں پہ شفافیت نہیں ہے، جب تک رول آف لا، جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں وہ اگر کلیئر نہیں ہیں، سیکیورٹی پہ توجہ ایسی سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہوتا جس سے غیر ملکی بھی مطمئن خود کو محسوس کر سے محفوظ تصور کر سکیں، اس وقت تک غیر ملکی سرمایہ کاری کا یہاں آنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ سرمایہ کاری. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو جو US اسٹریٹجک میٹلز کے ساتھ جو مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں، اللہ کرے اس میں سے کچھ نکلے، اللہ کرے کہ پاکستان کا فائدہ ہو، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کتنے سالوں میں وہ فائدہ پہنچتا ہے اور کتنا پہنچتا ہے. امتیاز صاحب، میں ایک بات کرنا چاہوں گا جانے سے پہلے. جی ضرور. یہ ایک بڑی آبویس چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی سمجھ بہت کم ہے. ہم اکثر تعریف کرتے ہیں کہ چائنا نے بڑی ترقی کی اور بڑی جلدی کی، اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی ملک میں اتنے کروڑوں لوگوں کو پاورٹی سے باہر نہیں نکالا جتنا کہ چین نے نکالا ہے. 700-800 ملین پیپل لفٹڈ آؤٹ آف پاورٹی. اس میں ایک جو بہت بیسک چیز ہے نا، وہ میں اس کا خود عینی شاہد ہوں کہ لیڈرشپ کے اندر جو اکنامک لٹریسی ہم کہتے ہیں نا چائنا میں، وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آئی کین ناٹ اوور ایمفسائز دس. آپ لوسٹ لیول پہ چلے جائیں ان کے، جیسے ہمارے یہاں تحصیل لیول جو ہوتا ہے اس لیول پہ آپ چلے جائیں، ٹاؤن لیول پہ، وہاں بھی آپ کو جو میئر ملے گا نا، اس کو ہی انڈرسٹینڈز اکنامکس، بیسک اکنامکس. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اگر اسے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے یہاں سے ہمیں اتنی GDP چاہیے، رائٹ. اچھا، وہ کہاں سے آتی ہے اکنامک لٹریسی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور اگین اس کی بھی سمجھ میں خیال میں اتنی نہیں ہے پاکستان میں جتنی ہونی چاہیے. کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، ایک تو آپ نے پرفارمنس دینی ہے، نمبر 2 آپ نے کورسز کمپلیٹ کرنے ہیں. مجھے احساس یہ ہوا کہ ایک دفعہ میں چائنا میں ایک منسٹری میں گیا تو میری دوستی تھی وہ خاتون، تو وہ بڑی اٹس کلیئر کہ وہ سوئی نہیں آزاد. میں کہا خیریت ہے سب؟ تو کہنے لگی نہیں، آج کل میرے اس پورے مہینے میں پارٹی اسکول کی طرف سے میرا ایک کورس چل رہا ہے، جو کہ میں دن میں سارا کام کرتی ہوں اپنا آفس کا، شام کو میں جب گھر جاتی ہوں تو اتنی موٹی
وہ ریڈنگ مٹیریلز ہوتے ہیں ان کے تھرو جانا ہوتا ہے, پھر امتحان بھی ہوتا ہے. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ کتنی زبردست لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے ایک دو دفعہ اتفاق ہوا کہ جو وائس پریمیئر ہے اس کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھنے کا, جب سینئر لیڈرز تھے وہاں پہ ہمارے ادارے کے, اس وائس پریمیئر کے سامنے کوئی کاغذ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور اس نے جس لیول کی گفتگو کی اور جو اعداد و شمار اس کے انگلیوں پہ تھے وہ حیران کن تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائنیز لیڈرشپ ایسے ہی نہیں بنتی کہ کسی مامے چاچے کا بندہ آ گیا تو اسے آپ منسٹر لگا دیں یا سیکٹری لگا دیں. وہاں پہ ایک میریٹوکریسی ہے. پارٹی وانٹس پرفارمنس فرام یو اینڈ اٹ وانٹس ابلٹی فرام یو, اینڈ اٹ گیوز یو دی اپرچونیٹی ٹو امپروو یور سیلف. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے آپ اوپر چلتے رہیں گے, جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ اکنامک لٹریسی لیڈرشپ کے لیے, پولیٹیکل لیڈرشپ تو دور کی بات ہے, ایون ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک لٹریسی بہت کم ہے, اور ہمیں اشد ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم بڑھائیں, کیونکہ اس کے بغیر جب تک ہماری بیوروکریسی میں یہ نہیں پیدا ہوگا کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے, ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, اینڈ ٹو بی بزنس فرینڈلی. بزنس فرینڈلی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے برائبز لے کے ان کا کام کریں, بلکہ یہ ہے کہ آپ ساری بزنس کے لیے ایسے رولز بنائیں کہ بزنس آگے چلے. بزنس آگے چلے گا تو کیک بڑا ہوگا, کیک بڑا ہوگا تو ہم سارے اس میں سے کھائیں گے. یہ احساس نہیں ہے ہمارے. چلے کاش کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہوتا کہ ملک ترقی کرتے ہیں تعلیم کی بنیاد پہ, لیڈر ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں اقتصادی معاشی امور کی تعلیم ہنر کے ساتھ. ہمارے ہاں اس چیز کی ابھی بھی بڑی شدید کمی ہے, اور اللہ کرے کہ حامد صاحب کی باتیں یہ پہنچیں ان لوگوں تک جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, ان کو احساس ہو کہ ترقی میں ٹیکنوکریٹس کا, اقتصادی ماہرین کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے, اور انہی کے ذریعے آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. اگر ان کو آپ اختیار نہیں دیں گے, فیصلہ سازی ان کے ذریعے نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے. یہ خواب ہی رہیں گے, باتیں ہم کرتے رہیں گے. آئندہ شاید جب تک ہم زندگی ہے یوں ہی نعرے سنتے رہیں گے, دعوے سنتے رہیں گے. اللہ کرے ان دعووں کا کوئی نتیجہ نکل آئے. بہت بہت شکریہ.